نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اپنی نیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے. 28 پارہ ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا سوائے سورۃ طلاق کے اور سورۃ تحریم کے، اور آگے انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 29 شروع کریں گے، اور جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی کروا دے، اللہ کا شکر ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں آج اس کو. اس سے پہلے تھوڑا سا اسپریچول بریدر لے لیتے ہیں. تو جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصان بھی ہوتے ہیں. لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے. مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی. اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے، جب وہ علم کے بغیر بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی گمراہی کا باعث بناتی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. تو علم میں درجوں کی بلندی جو ہے وہ ایمان اور علم شرط ہے کہ علم ہو اور ساتھ ایمان ہو اور عمل صالح ہو، تبھی جو ہے انسان جنت کے راستے پہ چل سکتا ہے. موت کے وقت انسان کو جو سب سے بڑی حسرت ہوگی وہ یہ کہ کاش مجھے صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا. اور وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ علم کے ساتھ ہی پتہ لگے گا. یہاں پر ہم منافقت کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر، کیونکہ منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے. اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اپنے بندوں کو گھیرا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق اور دوسری دین کی سمجھ. اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے، تو جب انسان دین کی جو ہے دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بات کر رہے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ غفلوں میں شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ جو پارہ نمبر 28 کی سورۃ طلاق سے شروع کریں گے. میری سورۃ طلاق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، یعنی کہ ان کی تعداد کا پتہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی خود ہی نکلیں، یہاں ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمانہ عدت میں ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی، غصے میں آ کے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو یہ حرکت جو ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ طلاق دے کہ وہ آپ کے گھر میں ہی رہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی عدت پوری کریں، اور نہ ہی عورتیں بھی خود نکلیں، کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو عورتیں جو ہیں وہ خود نہ نکلیں۔ عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے، لائک خدا نخواستہ اگر بیوی کا کہیں اور مسئلہ ہے تو پھر وہ اس وقت اس کو گھر سے نکال سکتا ہے کہ ذرا گھر کی خرابی اس سے پیدا ہوگی۔ یعنی ایک طلاق دی، بیوی کو گھر میں رکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو، تو دو طلاقوں پہ رجوع ہوتا ہے اور تیسرے طلاق پہ وہ رجوع نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے آپ پامال کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا مرتکب بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 2، جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو، اللہ کے لیے درست گواہی دینا، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج اور غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلات میں اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کہ انسان تقوی اختیار کرے، انسان اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست رکھے۔ جب انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بعد کرتا ہے نا انسان کام، تو کبھی بھی جو ہے انسان ریئرلی ہوگا کہ انسان جو ہے نا کسی کا حق مارے گا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو یہاں پہ تعلقات درست رکھنے کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف کا راستہ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں ان کے لیے وہ راستے تقوی کی وجہ سے کھول دیے جاتے ہیں، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اگر مشکل بند حالات میں بالکل بھی آپ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مگر صرف آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو ہے کسی کا حق نہیں مار رہے یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا، ظاہر بات ہے یہاں پہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا ہے تو اس کو اس پر اطمینان کر دے گا، دل میں تنگی نہیں رہے گی، چاہے رزق وافر ہے یا کم ہے تو دل کی تنگی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے عورتیں جو ہے بیچاریاں پھر وہ ان کو مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ رزق کا جو ہے وہ کیا بنے گا ہمارے، تو یا تو وہ ظلم سہتی رہتی ہیں، اور ظلم سہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو ہے وہ آپ تقوی اختیار کریں، دونوں میاں بیوی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور وہ نکال دیں گے، ایون وہ رزق کا ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 3، پھر آگے بھی رزق کی بات ہوئی ہے،
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آئے نمبر 4۔ اچھا، تھوڑی سی ہے۔ اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو خیز سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی خیز نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ تو جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یہ ان کا وہ خواتین ہیں جو مینوپاز ہیں، جن کا پیریڈز ختم ہو گئے ہوئے بڑھاپے کی وجہ سے، اور جن کے ابھی خیز نہیں آنے لگا، یعنی کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں، جیسے پرانے زمانے میں اس وقت جو ہے چھوٹی بچیوں کی بھی شادی ہو جاتی تھی، تو ان کو اگر ابھی حیض نہیں آیا تو ان بچیوں کے بارے میں بھی یہ ہے، اور یہ کہ ان کے جو طلاق کی جو عدت کا ٹائم ہے، اور جن کو پیریڈز ارریگولر ہوں، لائک ان کو 3 3 4 4 مہینوں کے بعد پیریڈز آتے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ عدت کا یہ ٹائم ہے کہ 3 مہینے وہ عدت ضرور گزاریں، اور 3 مہینے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حمل ہے تو وہ واضح ہو جائے گا۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں، خوبصورت آتے ہیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں۔ تقوی کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ تقوی کرنے سے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر حمل والی عورتوں کا جب تک حمل واضح نہ ہو جائے، کہ حمل جب تک پورا حمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ 9 مہینے یا 7 مہینے جتنے مہینے بھی رہ گئے ہوں، اگر طلاق کا ارادہ ہو تو آپ جو ہے ان کی جو عدت ہے، اور عدت جو ہے وہ اس نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، تو حمل والی عورت بھی جو ہے وہ عورت شوہر کے گھر ہی عدت گزارے گی، اور حمل کے بعد جو ہے وہ پھر علیحدہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی حمل ختم ہونے کے بعد بھی دودھ کا جو ہے بندوبست ہے، ان کا خرچہ پانی جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کو وہ دینا ہے۔ یہ اللہ، آیا نمبر 5، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت ہی واضح آیتیں ہیں عدت کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں طلاق کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عدت کی باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، نہ ہی عورت کو خود گھر سے نکلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی حکمت، اس میں تو بہت ساری حکمتیں ہوں گی، کتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوگی، کہ جو ہے کہ اور کسی وقت بھی عورت کا دل پگھل سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، مرد کا دل پگھل سکتا ہے، تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس لیے گھروں میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے ہے آیا نمبر 6، طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، کہ تکلیف تو کسی صورت میں نہیں دینی، اور اگر وہ حمل سے ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافق رکھو، اور اگر باہم ضد اور ناتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ تو یہاں پر بالکل صاف آیا ہے کہ اگر عورت کو اول تو اگر طلاق دی ہے تو عدت کے ٹائم تک عورت جو ہے وہ عدت کا ٹائم جو ہے جب تک وہ اس کا حمل ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ عدت کے ٹائم تک وہاں پر مرد کے گھر ہی رہے گی، اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آپ نے پہنچانی، بلکہ اس کو الٹا آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اگر دونوں فریقین کی مرضی ہو تو ماں جو ہے بچے کو دودھ پلا سکتی، پھر باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو ہے اس کا نان نفقہ اٹھائے، اور اس کے بعد اگر دونوں میں اگر ضد ہے اور نا اتفاقی ہے تو باپ جو ہے وہ دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے کر سکتا ہے، بندوبست کر سکتا ہے کہ دوسری عورت دودھ پلا دے اس کو۔ آیا نمبر 7،
صاحب وسط کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے، اور اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا کہ اگر جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے حساب سے آپ نے خرچہ ہو۔ تو یہاں پہ عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ جو ہے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں ملکوں کے کہ جہاں پر جو ہے وہ عورتیں بلا وجہ جو ہے اپنے ہسبینڈس کو یا جو ایکس ہسبینڈس ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتی ہیں رزق کے معاملے میں، تو وہاں پہ وہ اس بات کی جو ہے ممانعت کی گئی ہوئی ہے، اور جو اپنی استطاعت ہو اس کے مطابق ہی عورت کو بھی مانگنا چاہیے اور مرد کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ ہی مرد کو جو ہے کنجوسی کرنی چاہیے اس معاملے میں، کہ کہنا چاہیے کہ اکثر میں نے یہاں دیکھا مردوں کو کہ وہ جو ہے اپنی جابز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یا کیش پہ جاب کر لیتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو ہے لیگلی جو ان کو نان نفقہ دینا ہوتا ہے بچوں کا وہ دینے سے انکار کرنے کے لیے یا نہ دینا پڑے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں جس میں جو ہے ان کو نان نفقہ نہ دینا پڑے۔ تو یہ ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ممانعت کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان ملکوں میں یہ ساری باتیں جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں یہ ساری لیگل باتیں کی ہوئی ہیں کہ نان نفقے کی جو بات خاص طور پہ ہو رہی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان دینے، تو جتنی انسان کی پے ہوگی گورنمنٹ میں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ماں اور بچے کے پاس آتا ہے۔ تو اس بات کا جو ہے ضرور خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ نے طلاق دی ہے، نہ اگر آپ نے باہمی نا اتفاقی ہے نہیں بن رہی، تو مگر بچوں کی خاطر جو ہے آپ کو وہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہی ہوگی ہر حال میں، اس ذمہ داری سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر اس طرح عورتوں کے لیے بھی اپنے ایکس ہسبینڈ کو جو ہے بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہر روز ہر دوسرے دن کورٹ میں بلوا کے جو ہے ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ آیا نمبر 8، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ تو یہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانے گا، تو پرانی بستیوں کے حالات ہم پچھلے پوری جو 28 پاروں میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ہم پرانی بستیوں کے حالات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا انجام دیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی وہ حال ہو جائے۔ آئے نمبر 9، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا تھا، یعنی کہ پرانی قوموں نے اگر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو انہوں نے اپنی دنیا میں بھی اپنی جو ہے نافرمانیوں کا مزہ چکھا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا نافرمانی حصہ ہے اور ان کا انجام نقصان ہی تھا۔ آئے نمبر 10، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے۔ تو جو ان کو دنیا میں بھی جو ہے انجام ان کا انہوں نے دیکھ لیا، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جو اس دنیا میں زیادتی کسی کے ساتھ کرتا ہے، وہ یہ دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے، تو جو بھی آپ اس دنیا میں کریں گے اس کا جو ہے وہ جو بھی غلط کریں گے خاص طور پہ اس کا پھل جو ہے وہ آپ یہیں پر کاٹ کے جائیں گے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے۔ آیا نمبر 11، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی سے لے آئیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ تو اللہ نے جہاں پر جہنم کے عذاب کی بات کی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ عمل کرو گے تو آپ لوگوں کو جنتوں میں اعلیٰ درجوں پہ جگہ ملے گی۔ اور دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یعنی کہ واضح، مبینات کا مطلب ہوتا ہے واضح آیتیں پڑھ کے سنا دیا۔ اوپر بھی جتنی بھی ہم نے 10 آیتیں پڑھی ہیں طلاق کی عدت کے حساب سے، تو اس میں ساری بالکل واضح آیتیں، اس میں کوئی بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بالکل بالکل کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 12، اور اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمین۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، ہمارے کام سارے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔
اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ تو ہمیں ان اخلاقی برائیاں جو طلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں خود بھی اس سے روکنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے، اور بڑی واضح آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور خاص طور پہ اس میں عدت کے ٹائم پہ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے وہ آپ نے دامن نہیں چھوڑنا، عورت نے بھی اور مرد نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو یہ بات بتانے والے ہوں۔ آگے ہے انشاءاللہ سورہ تحریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تنبیہ کی کہ اس طرح جو ہے وہ تم نے کیوں کیا۔ آیت نمبر 2، اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد کو بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اس کے بعد جو ہے کچھ ازواج مطہرات کے انسسٹ کرنے پہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ دیکھیں ہر بات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنی قسموں کا کفارہ تم نے کیسے دینا، تو یہاں پر یہ پھر اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور اس کے بعد وہ قسم توڑوا کر تو اس کا کفارے کی بھی یہاں پہ بات ہوئی۔ تو یعنی کہ اگر کسی نے کوئی قسم کھائی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تو اس کا کفارہ دے کر وہ کام کر لے۔ آیت نمبر 3، اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق، کہ ضروری نہیں کہ ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جائے، بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دی جائے اور بات ختم، کیونکہ اس طرح باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ ایک ایک بات جو ہے وہ بتائی اور ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سی بات بتائی کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی راز کسی سے نکل بھی گیا ہے تو آپ اس کو بس تنبیہ کر دیں کہ اس طرح آپ کا تمہیں جو میں راز کی بات بتائی تھی وہ اس طرح سے نکل چکی ہے، مگر آپ اپنے تعلقات خراب کرنے کی حد تک نہ کریں۔ اور اس طرح سے یہاں پر جو ہے اس بات کی اس اخلاقیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقیات کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمیں آگے آ کے کہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ تو پھر اس کے بعد جب ان صحابہ نے ان کی وائف نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے، یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ تمہاری بیوی نے یہ بات دوسری خاتون کو بتا دی ہے۔ تو اس آیت سے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کی پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں کر دیں، ان کو نظر انداز کر دیں، انہیں اگنور کر دیں، جسٹ اگنور، کیونکہ بدلہ لینے میں اور عزت لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سفیان کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام ہے، اور خاص طور پہ بچوں کی ہر بات پہ آپ پکی ہو کے ان کو ہر بات پہ نہ یہ کہہ دیا کریں، خاص طور پہ ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے جسم کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ، اپنے مائنڈ کے ساتھ وہ ایک تو علیحدہ فائٹنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی اپنے اندر ہی وہ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی جو اتنی چینجز ان کی باڈی میں ایک دم سے جو 2-3 سالوں میں آتی ہیں تو ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی انسٹیبل کنڈیشن میں اس ٹائم پہ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہر بات پہ ان کو جو ہے وہ
جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ ان کی تربیت کے لیے اچھا نہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے نا موسٹ آف دا باتیں جو ہے آپ اگنور کر دیں، اور دوسرے طریقے سے ان نوئنگ وے میں، انڈائریکٹ طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ معزز لوگ، انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانا دینے کی بجائے صرف تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہے، بس یہی بات ختم۔ تو یہ ٹین ایجرس کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ان کو صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے ان کو 2-3 گھنٹے کے لیکچر کی بجائے آپ ان کو جو ہے وہ سمپل کہہ دیں کہ پلیز آئندہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ اور پھر بھی کوشش کریں کہ علیحدہ میں آپ ان کو اکیلے میں سمجھائیں، یہ نہیں کہ آپ 4 بندوں میں بیٹھے ہوئے ان کو سن، اس طرح ان کی عزت نفس جو ہے نا بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے، اور وہ پھر اور اریٹیٹ ہوتے ہیں اس بات سے اور آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور ویسے بھی ہم عام معاملات میں بھی ہم اگر دیکھیں تو یہ اتنی بات کر دینا، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی۔ ایک تو کام اگر کوئی خراب ہو گیا ہے اور اگر تو اس کو جو ہے اگلا خود ہی شرمندہ ہو رہا ہے کہ میرے سے یہ کام غلط ہو گیا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر تو وہاں پر تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی سے کام غلط ہو گیا اور پھر وہ اوپر سے اگر اور ڈھٹائی دکھا رہا ہے اور جو ہے پھر بھی بہت احتیاط سے، بہت حکمت سے، یہ نہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو ذلیل کر دیا، آپ آرام سے جو ہے آپ دیکھیں کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہے اور جب کام تو جو ہے وہ خراب ہونا تھا وہ تو ہو گیا خراب، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ہم بچے کام خراب کرتے ہیں، گلاس ٹوٹ گیا، پانی گر گیا، تو ہم بچوں کو اسی وقت ڈانٹنا شروع کریں، کام تو خراب ہو گیا جو ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ آرام سے ٹھنڈے طریقے سے وہ کام معاملہ حل کریں۔ اس ٹائم پہ اگر بچوں کو اگر آپ ڈانٹیں گے یا چیخیں گے ان کے اوپر، تو بچے جو ہے ایک دم سے وہ ان کا سیلف کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، آپ سے دور ہو جائیں گے بچے، اور جو ہے وہ اور یہ سب سے زیادہ وجہ ہوتی ہے انگزائٹی کا شکار ہونے کی، چھوٹے بچپن سے ہی بچے پھر انگزائٹی کا شکار ہو جائے، ذرا سی ان کو کوئی بھی مسئلہ ذرا سا ہو تو وہ اس طرح گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ان پہ ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بچوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر بات جو ہے نا پہ جو بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگنور کرنا بھی سیکھیں۔ اور اور پھر یہ اس طرح بہت سارے بڑے بڑے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بھی انسان جو ہے بچ جاتا ہے، کہ ایسے جھگڑوں کو نمٹانے اور سننے میں اور کرنے میں اسی طرح زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پر چلانے لگتے ہیں، شوہروں پر چلانے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ان حکمتوں سے سیکھنے کی، اور کہ آپ کی کامیاب ترین زندگی ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا۔ یہ تو آپ اپنی اہلیہ محترمہ تھیں، آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا کہ آج کے بعد تو کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، معاف کر دیا تم کو، تم پر کوئی الزام نہیں، الزام ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے۔ جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے، اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے کچھ لوگ اچیو نہیں کر پاتے، تو زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر۔ اور خصوصاً جس چیز کو بندے سے نے آزما لیا اور پھر ریپیٹڈلی پتہ ہو کہ یہی نتیجہ نکلنا ہے، تو اس پر انسان بحث ہی نہ کرے کہ ایک انسان کی عادت ہے کہ اس نے تو کرنا ہی ایسا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی غیبتیں کر کے یا اس کے پیچھے پڑ کے تو اس انسان کو اپنا ٹائم جو ہے وہ فضول ان باتوں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آیت نمبر 6، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کہ استغفر اللہ، انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے، کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے آگ سے بچو۔ ہم تو ایمان لے کر آئے پھر بھی آگ
ہاں، غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صرف خود نہیں بچو، بچوں کو بھی بچاؤ۔ بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو۔ کافروں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا، کہ قیامت والے دن جو عذاب جو جہنم میں جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی باتیں وہ کریں گے ان کا کوئی جو ہے سننے والا نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ جب وہ دوزخ کے باہر جو سیکیورٹی گارڈز فرشتے جو کھڑے ہوں گے، وہ تو ان کی وہ اتنا چلائیں گے، اتنا پکاریں گے، اتنی فریادیں کریں گے، اور 40 وہ بندہ ان کے وہ جو فرشتہ ہے وہ ان کی بات نہیں سنے گا۔ شاید ایک دفعہ وہ ان کو ریسپانس کرے، وہ بھی 40 سال کے بعد۔ اور جنت اور جہنم میں ایک ایک سال جو ہے وہ کتنے کتنے ہزاروں سال کا ہوگا، تو 40 سال بعد کے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی بات سنے گا اور کہے گا یہیں پہ مرو، کیونکہ تم لوگ جو ہے اسی کے قابل تھے، تم لوگوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اس لیے یہی جو ہے تمہاری جگہ ہے۔ آگے آیا نمبر 8۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کر لو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے تو یہاں پر توبہ کی بات کی گئی ہے، توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ جو ہے آ، تو سچی توبہ کرنے میں 4 چیزیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں: زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور برے برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں، اس مجلس کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، تو سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو نہ کریں، اور جو ہے اس کے بعد ہم اس کو پکا عزم کر لیں کہ ہم نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اور پھر اس طرح اس میں جتنا مرضی آپ کے اچھے تعلقات کسی کے ساتھ ہوں، مگر وہاں بیٹھ کے جو ہے اگر آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ مجلس آپ چھوڑ دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے اس وقت۔ یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اور یہاں پر جو نور کی بات ہوئی ہے تو وہ نور کہاں ہوگا کہ نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل کل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اچھا جی، تو یہاں پر اس آیت میں ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان جو ہیں اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ سواروں کی طرح گزاریں گے، سلم سلم یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ تو یہاں پر پل صراط پہ گزرنے کی بات جو ہوئی ہے اس کے بارے میں ہے کہ جو نور وہاں پر ہوگا تو وہ نور کہاں سے آئے گا؟ اس نور سے جتنا جس کے پاس نور ہوگا اتنا جو ہے وہ تیزی سے اس پل صراط کو پار کرتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھرپور نور عطا کرے۔ آئے اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے وہ نور جو ہے ہمارے پاس اس ٹائم پر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا۔ جو شخص مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے
تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اکثر ہم لوگ گاڑیاں تھوڑی دور پارک کر لیں، جلدی چلے جائیں مسجد میں تاکہ ہمیں تھوڑا واک کرنے کا ٹائم مل جائے، تو ذرا گاڑیاں دور پارک کر لیں، تو جتنا بھی ہم اس پہ جو ہے پیدل چل کے جائیں گے، تو باقی جتنا بھی سفر ہم لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے چلنے میں نور عطا کر دے گا۔ پھر جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے۔ پھر حج اور عمرے پر سر منڈانے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی، اور صدقے کو بھی نور کہا گیا ہے کہ وہ صدقہ نور، اور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، کہ آپ اللہ کے کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، ساری زندگی اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ اور یہ سچی توبہ کی جو باتیں ہم نے پڑھی تھی وہ تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، تو آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 9۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتا۔ آیہ نمبر 10۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ دو بیویوں کی بات کی ہوئی ہے، اور اس میں اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، تو ان کا بھی ذکر ہے کہ لازمی نہیں کہ ہر جو ہے شوہر اور بیوی دونوں کے عادات ملتے ہوں، کبھی کبھی عادات مختلف بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہاں پر پھر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی تھیں جو ہے دوزخ میں جانے والی ہیں۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بتائی گئی ہے۔ اس نے اللہ سے التجا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں سے مجھے چھڑا لے۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی، اور یہ دعا بہت پیاری ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ ہم اپنے گھر اپنے پاس بہشت میں میرے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ مجھے اپنا وہاں پہ جنت میں گھر بنا کے دیں۔ تو آئے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین ثم آمین۔ جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی اس قرب کا تمنا کرتے ہیں۔ تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین۔ آخر تک بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ اٹھا دیا، ان کو وہیں پر دکھا دیا کہ یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی۔ آگے آیہ نمبر 12۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روحیں پھونک دیں، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھیں۔ تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی بات بتائی، تو مختلف عورتوں کی یہاں پہ بات بتائی ہوئی ہے کہ کس کس طرح کی عورتیں جو تھیں وہ اسلام میں جو ہے وہ کیا کیا، اور یہ حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، یہ سب جو ہے یہ جنت کی سرداروں میں سے ہیں۔ ایک منٹ ذرا مجھے دے دیں۔
اچھا، اس میں اور ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ وکانت من القانتین. سو قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. تو اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو ہم کیسے بچائیں؟ اللہ کی کتاب سے جڑ کے، اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کر کے. ہم سب کے دل بھر رہے ہیں اس شوق میں، کس طرح اس پروگرام کی تکمیل کے بعد، اس کورسز کی تکمیل کے بعد ہم اس طرح جڑے رہیں. کیسے ہم ایسی محفلوں میں ایسے کورسز کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکسٹ رمضان تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کریں، اپنا تزکیہ کر سکیں. آخری عشرے میں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دل کو حاضر کر کے دعا کریں. تو قبر کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو ہی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارا دل کامتا ہے اور واقعتاً دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے. اس کے بعد عید کے بعد سب کو فکر ہوتی ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا، میں کیسے بچوں؟ تو شیطان کی چالیں اور ہم مقاعد شیطان، ایک کتاب ہے بہت خوبصورت، اس کو بھی جو ہے ہم لوگ آپ کو اویلیبل مل جائے گی آن لائن. تو اس میں ہم ان کو پڑھ کے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کیسے جو ہے ان سب ان شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ان چیز اپنا جو ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھنے والے ہوں. تو یہاں پر جیسے ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے نا ان خواتین کے آس پاس ہی انشاءاللہ ہمارے محل ہوں گے. تو پارہ نمبر 28 میں جو کچھ ہم نے باتیں سیکھی ہیں اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر کہ میں کوشش کروں گی کسی بھی جماعت میں سرگوشی نہ کروں. یہاں پہ بہت زیادہ وسپرنگ کی ہم نے باتیں پڑھی تھیں اس میں، اور 3-4 آیتیں تھیں. اس کو آپ اپنے گھر میں بھی ذکر کریں. بچوں میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے وسپرنگ کی، کہ کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ وسپرنگ نہ کریں، اور نہ ہی وہ جو ہے آپ وسپرنگ کی عادت ڈالیں کہ کانوں میں کانا پھوسی جو بات ہوتی ہے وہ نہ کریں، سوائے اس کے کہ کسی نیکی کے کام کے بارے میں ہے، اور وہ بھی آپ جو وہاں بندہ بیٹھا ہے اس سے اجازت لے کے کہ ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے اسلام کے معاملے میں یا دین کے معاملے، تو آپ اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے بات کریں. اور آج کل ہمارے یہاں بہت یہ سسٹم ہو گیا ہوا ہے کہ اب تو چلیں کان میں بات نہیں ہوتی، اب تو واٹس ایپ اور یہ میسیجز وغیرہ پہ جو ہے ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ایک کو دوسرے کو اسی محفل میں بیٹھے ہوئے مگر میسیجز ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا اس کے احتیاط کریں اور اس کو نظر انداز کریں. کوشش کریں کہ جہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے جو امپورٹنٹ کال اٹینڈ کرنی اس کو تو آپ اٹینڈ کریں، مگر کوئی ایسی بات امپورٹنٹ نہیں ہے تو اپنا فون جو ہے یا تو آپ سائلنٹ پہ لگا دیں، یا جو ہے آپ صرف جو آپ کی کال آنا ہے تو اس پہ وہی چیز آپ اٹینڈ کریں، کہ بلا وجہ آپ فون بھی نہ اٹینڈ کریں، کیونکہ جہاں بھی آپ مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں یہ بات اچھی نہیں لگتی، اخلاقیات سے دور ہے یہ بات. اور میں کوشش کروں گی کہ مسجد میں یا علم کی محفل میں نئے آنے والے کے لیے جگہ بنانے میں سبقت لے جاؤں. اور جب بھی ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کی جگہ پر، تو یا کسی بھی کی محفل میں ہم بیٹھے ہوں تو کوشش کریں کہ ہم جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں. ہم جو ہے وہ جگہ ساتھ ساتھ جس طرح ایک رو اگر ختم ہو گئی ہے تو دوسری رو شروع کر دیں، تیسری رو شروع کریں، چوتھی رو شروع کریں. یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی سائڈ پہ پیچھے جا کے بیٹھیں اور آنے والوں کے لیے ہم تکلیف کا باعث بنیں، اور راستے میں تو بالکل ہی نہ بیٹھیں. اور پھر اگر اس طرح اگر آپ کو پتہ نہیں لگا، آپ نئے آئے ہیں اس جگہ پہ، آپ کسی غلط جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو وہاں پہ تنبیہ کر کے وہ اٹھا رہا ہے، تو اس بات کا برا بھی نہیں منانا چاہیے. آگے تیسری بات کہ میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں سخاوت کروں گی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو آڈیو سنا کروں گی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کے دن کی سنت کی پیروی کروں گی، اور اس کے بروشر لوگوں میں، یعنی کہ اس کی تعلیمات جو ہیں میں لوگوں کو دوں گی. سورہ جمعہ ہم نے جیسے سورہ 28 میں پڑھی تھی، اس میں بڑی خوبصورت باتیں تھیں جمعے کی، تو وہ ہم نے پڑھی تھی، تو وہ ان پہ انشاءاللہ ہم ہر جمعے کو عمل کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارا پارہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اب آگے ہم جو ہے نا شروع کرتے ہیں دوسرا پارہ.